الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، 21 رمضان المبارک چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج میں ان کی سیرت و کردار، فضائل و مناقب اور ان کے کمالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ نفس کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف ایسے فرمایا ہے کہ آپ انسانیت کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت حاصل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا بچپن کا دور یعنی معصومیت کا دور ایک نبی معصوم کی سرپرستی میں گزرا، اور کائنات کی سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت اور زیر نگرانی گزرا۔ اس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک نور سے بھر گیا، علوم و معارف سے بھر گیا، اور آپ ایمان کے اس پائے پہ فائز ہوئے کہ جب بھی اسلام کے حوالے سے کہیں جرأت دکھانے کی نوبت آئی، بہادری دکھانے کی نوبت آئی، یا جب کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا اور کوئی بھی چیلنج کو قبول نہ کر رہا تھا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور عالم اسلام کو اس مشکل سے نکالا اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مقرر ہوئے، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے لبیک کہنے والے بنے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فیملی کو اکٹھا کیا، اللہ کے اس آرڈر کی بنا پر جو آپ کو ملا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے ڈرائیں، انہیں تبلیغ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فیملی کو اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، اور ان سب کے سامنے ایک مطالبہ رکھا کہ مجھے اللہ نے نبی مقرر کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے میں
اللہ کی वहदानियत بیان کرنے میں کون میری مدد کرے گا۔ اور یہ ایک ایسا مطالبہ تھا اور ایسے ماحول میں مطالبہ تھا جہاں پر 360 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، لوگوں کے مفادات وابستہ تھے ان بتوں کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ بے جا عقیدت رکھتے تھے ان بتوں کے ساتھ۔ شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین کیا ہوا تھا۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کی بات کرنا اور آپ کی معاونت کی بات کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنا مطالبہ دہرایا، تینوں مرتبہ انا کہنے والا اور اپنے آپ کو پیش کرنے والا یہ ایک بچہ تھا، یہ 14 سالہ بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی صحبت میں رہ کر ایمان کے اعلیٰ مدارج کا حامل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، اگرچہ میں ابھی کم عمر ہوں، لیکن اس دین کے پھیلانے میں آپ کو ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد انہیں بڑے بڑے کارناموں کے لیے اور بڑے بڑے ایسے مواقع پہ شجاعت دکھانے کا موقع فراہم کیا کہ جب سب لوگ خاموش رہنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں آپ کے شانہ بشانہ رہے، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے موجود رہے۔ شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان ایک دم آپ پر حملہ ور ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ذمہ داری سب قبائل پر آ جائے گی، اور بنو ہاشم اکیلے سب قبائل کے ساتھ نہ لڑ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو آپ نے لوٹانی ہے، اور میرے بستر پر لیٹنا ہے، اور جب یہ لوگ مجھے اس بستر پہ نہیں پائیں گے تو آپ پر تشدد بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، بولو تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تاریخی جملہ ادا فرمایا کہ اللہ کے حبیب، مجھے تو زندگی میں کشش ہی اس بنا پر ہے کہ میں آپ کے کام آ سکوں، آپ کے احباب کے کام آ سکوں، آپ کے اصحاب کے کام آ سکوں، اور دین کے حوالے سے جہاد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ علی، آپ کے اس جواب کی تائید تو عرش اٹھانے والے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری سبز حضرمی چادر اوڑھ کے اس بستر پر لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسائنمنٹ قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمرے میں ہیں، حضرت علی نے اس بستر پہ لیٹنا ہے جس پر رات کو تلواروں نے لہرانا ہے، اور دروازے کے باہر ہر قبیلے کے ایک نوجوان پر مشتمل دستہ آ کر کھڑا ہو چکا ہے، ننگی تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
اور مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی، اللہ تعالیٰ نے اس پورے دستے پر نیند طاری فرما دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے ہی نکل کر چلے گئے۔ جب رات ختم ہونے لگی تب کہیں جا کر ان لوگوں کی یہ اونگ ختم ہوئی، غنودگی ختم ہوئی، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ بھئی ہماری اسائنمنٹ تو پوری نہیں ہوئی، چلو اندر چلتے ہیں۔ یہ سب اندر داخل ہوئے تو جو انہوں نے منظر دیکھا کہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ نے فرمایا تھا علی لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، اور اس خطرناک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیورٹی پر انہیں کس درجے کا ٹرسٹ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر پر لیٹے اور اتنی گہری نیند سوئے کہ یہ حملاوروں کے تھرو جو چیز تاریخ کا حصہ بنی وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی گہری نیند سوئے اس بستر پر کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے تو خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے محمد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور آپ کا ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ٹرسٹ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امانتیں ان کے حوالے کی اور یثرب کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما چکے تھے، مشرکین مکہ نے یثرب میں بھی ان لوگوں کا پیچھا کیا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ تو غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے جوہر دکھائے، مبارزت جیتی اور 19 لوگوں کو واصل جہنم کرنے کا سبب بنے۔ اس طریقے سے آپ مین آف دی وار قرار پائے اور غزوہ بدر جیتنے کا بڑا سبب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بنی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں اتنی جرأت دکھائی کہ 16 زخم کھائے، اور جب غزوہ احزاب ہوا اور سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو کر آ گیا، مسلمانوں نے دفاع کے طور پہ خندق کھودی تھی، اور ایک جگہ خندق جہاں کچھ کم چوڑی تھی وہاں سے جب عمر بن عبد ود عرب کا سب سے بڑا پہلوان، 1000 بندوں کے برابر سمجھا جانے والا پہلوان پھلانگ کر آ گیا اور مبارزت طلب کرنے لگا، کہنے لگا کون میرے مقابلے پر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ڈیمانڈ کی کون جائے گا اس کے مقابلے کے لیے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ مطالبہ دہرایا، اس کے جواب میں بھی انا کہنے والے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ مطالبہ دہرایا تو پھر بھی انا کہنے والے کہ میں جاؤں گا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ باقی صحابہ آپ کے حکم پر لبیک کہنے والے تھے، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کے حوالے سے جس بندے نے تینوں مرتبہ اپنے آپ کو پیش کیا، جس شیر خدا نے تینوں مرتبہ کہا کہ میں جاتا ہوں، یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے گئے اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے زور کا وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈھال سے روکا، لیکن وہ ڈھال کو متاثر کرتا ہوا آپ کے چہرے کو زخمی کر گئی اس کی تلوار۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سے بھرا ہوا، معرفت سے بھرا ہوا
اور ہاتھ اب اٹھتا ہے اور اس پہ جب جیسے ہی آپ کا وار پڑا آپ نے اس کو چیر کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ روح ہو کر واپس آئے۔ ایک صحابی نے اس موقع پر عرض کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ اس نے عرب کی سب سے قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رشتہ دار کے کپڑے اتارنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیر چشمی اور مروت کہ ایک جائز چیز بھی جو اگر آپ حاصل کر لیتے تو آپ کی ملکیت قرار پاتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مروت کے خلاف سمجھا۔ یہ ہے سیر چشمی اہل بیت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آگے جانے سے روک دیا گیا اور آخر میں آپ کی اور مشرکین مکہ کی صلح ہوئی، معاہدہ حدیبیہ ہوا، اسے لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کے سفیر نے اس بات پر اعتراض کیا، اس سنٹینس پر اعتراض کیا کہ پہلی بات یہ لکھی گئی تھی کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو پسند کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ اس لفظ کو مٹا دیں، اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب یہ میرے بس کا کام نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے لفظ کو اپنے قلم سے کاٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کو مٹا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے کس درجے پر تھے کہ رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ اس کے بعد 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا تو مرحب جب ناقابل تسخیر نظر آ رہا تھا سب کو، تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا اور آپ کو روانہ فرمایا تو مرحب کے سر کو اڑانے والے اور مسلمانوں کو غزوہ خیبر میں فتح سے ہمکنار کرنے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب غزوہ حنین ہوا اور مسلمانوں کا لشکر ایک درے میں سے گزرا، مد مقابل اس درے کے اوپر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دم اسلامی لشکر پسپا ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور آپ نے فرمایا اس موقع پر انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو چند جانثار صرف آپ کے ساتھ تھے، ان میں حضرت علی بھی پیش تھے۔ بعد میں اسلامی لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے آ ملا اور دشمن پسپا ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد آخری غزوہ تبوک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کو لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ وقت کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا۔ کیسر روم ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرما دیا مدینہ رہنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر آپ کا مدینے میں ٹھہرنا آپ کو جہاد کا ثواب بھی دلا رہا تھا، اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی
کہ آپ نائب رسول کے طور پہ کام کریں گے، لیکن حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ اندر ہی اندر سے کھول رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں اور شجاعت کے جوہر دکھائیں، اور اپنی اس بے قراری کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد پوری دنیا میں اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی، پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی فتح کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا محسوس کیا، آپ اتنے رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے کہ شیر خدا اس موقع پر بے ہوش ہو گیا۔ نبی کی محبت ہے بنیاد دین، نہیں جس میں یہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے مشیر بنے، اس کے بعد عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر کے طور پہ کام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں جب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور فتنہ شروع ہو گیا، اس دور میں آپ نے اور آپ کے صاحبزادوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انتہائی نامساعد حالات میں آپ کو خلیفہ بننا پڑا، اور آپ کے دور میں دو جنگیں مسلمانوں کی آپس میں ہی ہوئی۔ جنگ جمل ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں بھی اپنے مد مقابل صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنا سنا کر حق کی طرف دعوت دی، اور سب لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد جنگ صفین کے موقع پر آپ کے لشکر میں موجود کچھ لوگوں نے پہلے آپ کو حکم کے معاملے میں مجبور کیا کہ اسے مانیں، اور اس کے بعد آپ کے لشکر کے ہی کچھ فتنہ پرتاز لوگوں نے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا، اور کہنے لگے کہ آپ نے حکم کو مان کر نعوذ باللہ کفر کیا ہے، جس بندے نے بھی اس تحکیم کو مانا ہے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے، ان الحکم الا للہ، ورنہ ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ یہ جو فرقہ آپ کے لشکر سے نکلا، خارج ہوا، انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ ان خوارج اس تکفیری فرقے کو ختم کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت صرف کی اور امت مسلمہ کو اس گمراہ فرقے سے نجات دلا دی۔ تھوڑی سی تعداد میں یہ لوگ بچ گئے جو مختلف جگہ پہ چھپ گئے۔ انہی خارجیوں میں سے ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں پکارتے جا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ نماز کی طرف، اور جب آپ نماز کی امامت فرما رہے تھے تو سجدے میں آپ گئے ہوئے تھے کہ ایک خارجی جو محراب میں چھپا ہوا تھا اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ آپ کے مقدس سر پر کاری ضرب لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے بھر گئے، محراب میں خون بہنے لگا۔ اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا کہ میری خبر بعد میں لینا،
پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ حضرت حسن نے نماز مکمل کروائی اور آپ پر حملہ آور کرنے والا خارجی عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی مسلمان پکڑ چکے تھے۔ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور زہر آلود تلوار کے وار سے انتہائی تکلیف میں ہیں۔ اس نازک موقع پر بھی آپ نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور جس چیریٹی کا مظاہرہ کیا اور جس عدل کا مظاہرہ کیا کہ سب سے برا بندہ جس نے آپ پہ حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں کا سب سے بدبخت شخص وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ملنے والی اونٹنی جو تھی اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اور میری امت کا سب سے برا اور بدبخت شخص وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ اس سب سے برے بندے کے ساتھ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کا معاملہ کر رہے ہیں، احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، مروت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ آپ حکم دیتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیں یہ ہمارا قیدی ہے، اس کو نرم بستر دو، اس کو شربت دو، اس کو اچھا کھانا دو، اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو دیکھو اس نے میرے ایک ضرب لگائی ہے، تم لوگ بھی ایک ہی ضرب کے ساتھ اس کا کام تمام کرنا اور اسے میرے پیچھے بھیج دینا، میں اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والی یہ ہستی جن کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہوا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم سے نوازا تھا، معرفت سے نوازا تھا، روحانیت سے نوازا تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی المومنین قرار دیا تھا، اس طریقے سے جن کی زندگی ایسے کارناموں سے بھری ہوئی ہے جو اسلام کو پھیلانے کا سبب بنے، اور پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی تعلیمات پر اعلیٰ درجے کا عمل دکھانے سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی چیزیں ملیں، ہمیں بھی یہ سعادتیں ملیں، ہماری اولاد کو بھی یہ سعادتیں ملیں، امت مسلمہ کو یہ سعادتیں ملیں، تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنا ہوگی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہوگا، آپ کی احادیث کو پڑھنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، اور جو لوگ اسوہ رسول کو اپنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی۔ اچھی صحبت سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا تھا، 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ اسی زخم کے ساتھ اس دوران بھی عدل و احسان کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں آپ کا اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔